اس شہر کی ڈیولپمنٹ کروائیے، ان کا احتساب کیجیے، ان سے سوال کیجیے کہ یہ جو بجٹ تھا کہاں چلا گیا، اور ان سے سوال کیجیے کہ اس شہر میں تم پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہے۔ یہاں ماضی میں کے ٹی سی کے ڈپو میں ایک ڈپو میں کئی 100 بسیں ہوا کرتی تھی۔ پورے شہر میں ہر منٹ کے بعد ایک بس آپ کو نظر آتی تھی کے ٹی سی کی۔ آپ نے کے ٹی سی تباہ کر دیا، کے ٹی سی کے ڈپو کھا گیا۔ اب یہاں پر بسیں نہیں ہیں، آپ نے لوکل ٹرین چلا کرتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی، آپ ٹرام چلا کرتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی۔ جس شہر میں تانگے چلا کرتے تھے، پورے شہر کے اندر آوازیں لگ رہی ہوتی تھیں باؤجی بچیں، آج وہاں گرین بس چل رہی ہے، اورنج بس چل رہی ہے، وہاں پر تمام ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہے۔ اور جہاں پر ٹرام چلتی تھی آج وہاں پر چنگچی رکشے چلا کر آپ لوگ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ شہر دانستہ طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ اس شہر کی جابس آپ نے ختم کی ہیں، اس شہر کے لوگوں کو آپ نے گورنمنٹ ملازمتوں سے محروم کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لاڑکانہ، دادو، گمبٹ، مختلف دیہی علاقوں سے آپ پولیس والے بھرتی کرتے ہیں اور آن ڈیپوٹیشن 5 سال کے بانڈ بھر کے آپ کراچی میں لا کے تعینات کر دیتے ہیں۔ آج وہی ٹریفک پولیس والوں کو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ آفر کر دی کہ جو لوگ کراچی ڈسٹرکٹ کی پولیس کے اندر اپنی سروسز ایبزارب کرانا چاہتے ہیں کرا لیں۔ اب یہ بتائیے کہ جب گمبٹ کا آیا ہوا آدمی جو آن ڈیپوٹیشن آیا تھا وہ کراچی کی پولیس کے اندر اپنی سروسز ایبزارب کرا لے گا تو جاب اگر 2 بھی نکلنے کے چانسز سے تو ختم ہو گئے نا۔ تو گمبٹ کا آدمی کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے وہ لا کے انہوں نے کراچی کے اندر بھرتی کر دیا۔ کراچی کا نوجوان بھرتی نہیں ہوا۔ اسی طرح انہوں نے تمام جگہ پر، یعنی اب آپ جو کہلاتا ہے نا پورٹل جو جابس کے لیے انہوں نے کہ بہت ایمانداری سے ہم جابس دیں گے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کوٹا ہے ہی نہیں، اور وہ پورٹل آپ کھولنا بھی چاہیں گے تو نہیں کھلے گا، وہ پرٹیکولر لوگوں کے لیے ہی وہ مخصوص ہے۔ اور جابس مل رہی ہیں، عدالتوں میں آپ چلے جائیے۔ یعنی مجھ پر جو میں یہ سب باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نشست آپ سے روز نہیں ہوتی اور پہلی مرتبہ ہو رہی ہے اور اب پتہ نہیں کب ہو۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کسی کی بھی کوئی کلپ اٹھا کے فارورڈ کر دیا۔ ظاہر ہے آپ اپنے طور پر بھی صابر بھائی ہیں، اپنا کالم بھی ان کے پوری اسٹوری یہ چلاتے ہیں، ویلاگس بناتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سینئر ہیں جو چلاتے ہیں۔ تو جتنے لوگ جو نئے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوئے ان پر ذمہ داری ہے اس قوم کی کہ اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سوشل میڈیا کو پراپرلی آپ استعمال کیجئے۔ دیکھیے اس شہر کے اندر حالت یہ ہے کہ احمد علی شیخ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے سندھ کے۔ ایک جج نے ان کو لکھا کہ جناب مجھے اس پورے شہر کراچی میں جو 3.5-4 کروڑ کا شہر ہے جہاں پر ٹیلنٹ کوٹ کے لوگوں میں بھرا ہوا ہے، یہاں کے لوگ دنیا میں جا کر نام پیدا کرتے ہیں، دنیا میں جا کر بڑی کمپنیوں کے اندر بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اس شخص کو اس کراچی میں کمپیٹنٹ اسٹینو نہیں ملا۔ اس نے چیف جسٹس کو لکھا اور چیف جسٹس نے صرف اس جج کو جواب نہیں دیا، اس نے تمام ججز کو ایک آرڈر پاس کیا کہ جس کو کراچی کے اندر کمپیٹنٹ بندہ نظر نہیں آئے وہ پورے سندھ سے جہاں سے چاہے اپلیکیشن کال کر لے۔ یعنی آپ نے جو 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک کا لوکلی اپوائنٹ کرنے کا آرڈر تھا جو کیا کہلاتا ہے سروس رولز SRO، وہ ختم کر دیا آپ نے۔ بھگوان داس کی وہ رولنگ آپ نے ختم کر دی کہ 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک لوکلی اپوائنٹ ہوگا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ احمد علی شیخ نے کہا کہ جہاں سے چاہو سندھ سے بھرتی کر لو۔ آج آپ ججز کے دفاتر میں چلے جائیے، ہر جج کے پاس اس کے گاؤں کا اسٹینو بیٹھا ہوا، اس کے گاؤں کا اردلی بیٹھا ہوا، اس کے گاؤں کا آواز دینے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اس شہر کے اندر نہ اسٹینو میسر تھا، نہ اردلی میسر تھا، نہ ٹائپسٹ میسر تھا، نہ پیشکار میسر تھا۔ اس شہر میں ہم انصاف جس سے مانگتے ہیں وہاں انصاف نہیں ہے۔ ہم صورتحال ہمارے شہر کی یہ ہے کہ پولیس بھی لا کر تعینات کر دی اور پھر اس کے بعد ان کی پروٹیکشن میں آپ نے باہر سے لا کے 1 گریڈ سے 14 گریڈ کا کوئی شہر کا بندہ نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے ابھی سہون سے لا کے لیاری کے اندر کوئی حادثہ ہوا، قارث بات تم بھی سن رہے ہو بیٹا؟ لیاری میں ایک حادثہ ہوا بلڈنگ کا، انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر SBCA جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر
اور پھر قبضہ تو کر ہی لیا تھا. پھر یہاں کراچی کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا, نوکریوں سے نکال دیا گیا, اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ قانون نہیں ہے کہیں پر کہ آپ کسی اور ادارے کے بندوں کی سروسز کسی اور جگہ پر ایبزارب کر دیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے شہر کے بہت سارے بچے کے ایم سی سے کے ڈی اے کے اندر جاب کر رہے تھے آن ڈیپوٹیشن. ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انہیں کے ڈی اے چھوڑ کر واپس کے ایم سی جانا پڑا. اس آرڈر کی موجودگی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی الگ الگ ادارے ہیں. 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران لاگے ایس بی سی کے اندر تعینات کر دیے. اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو, اسی طرح سوشل سیکیورٹی ہو, تمام جگہ پر لاگے انہوں نے دیہی علاقوں کے بندے بھرتی کر کے بٹھا دیے. اب حالت یہ ہے, سالڈ ویسٹ ہے تمام ادارے, اب حالت یہ ہے کہ یہ خرم انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیاقت مارکیٹ کے اندر ایک کوئی پرچون والا یا کوئی تیل بیچ رہا ہے, کوئی تھوک کام کر رہا ہے, اس کے اندر ایک دکان میں کتنے امپلائی ہوں گے؟ 3-4 تولنے والا کہ بانٹنے والا. باقاعدہ آ کے دھمکی دی گئی کہ تم نے ان کا انشورنس نہیں کروایا. ارے بھائی, فیکٹری کے اندر 20% لوگ جو ہے وہ پرماننٹ امپلائی ہوتے ہیں, 80% لوگ جو ہے وہ کانٹریکٹ بیسس پہ اسی لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ 90 ڈیز سے پہلے اس کو ہٹا دیتے ہیں, پھر 3 دن بعد اپوائنٹ کر لیتے ہیں تاکہ سوشل سیکیورٹی وغیرہ کا وہ روکے. فیکٹری نہیں جا رہا, وہ دکان کے اوپر 3 امپلائی ان سے کہہ رہا ہے اس کا انشورنس نہیں کرایا, 5 لاکھ روپے کا چیک لے کے رشوت کا چلا گیا. یہ تو ان کی ہمت تھی کہ یہ ڈھونڈتے ہوئے اس دفتر پہنچے اور جا کے کہا کہ وہ چیک کدھر ہے دکھا, اور اس کے سامنے پھاڑا ہے غصے میں اور کہا کہ تو وہاں گیا کیسے تھا, اور تو نے 5 لاکھ روپے چیک کس کھاتے میں تو نے لیا ہے, اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا. ڈانٹ ڈپٹ کے آ گئے, ان کی ہمت تھی, ورنہ تو ظاہر ہے کہ 2 منٹ میں یہ پولیس کال کرتے ہیں. اس کو دوبارہ فون کر کے کہہ رہے ہیں یار وہ چیک تو 5 لاکھ کا پڑ دیا, 25,000 کو دے دے. یہ شہر ڈاکوؤں کو حوالے کر دیا, اس شہر کے اندر بربادی کر رہے ہو. اور اگر کوئی دکان والا رجسٹ کرے تو 2 منٹ میں وہ تھانے کو بلا لیتے ہیں, تھانے بھی ان کے گاؤں کے جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں 2 منٹ میں ان کی پروٹیکشن کے لیے آ جاتے ہیں. آپ سرکاری کیا کہتے ہیں اس کو, کار سرکار میں مداخلت کا ایف آئی آر کاٹ کے دکان والے کو بند کر دیتے ہیں, سیل کر دیتے ہیں. یہ ساری بدماشیاں اس شہر کے اندر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے, یہ آپ کو انگیج کیا ہوا ہے. یہ تمام آج مجھے بتائیے کہ شہر میں یہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں, آپ کو لگے گا کہ آفاق بھائی جو ہے وہ کل خود منع کرتے تھے کہ پختون کے ہوٹل پہ چائے کیوں پی رہا ہے. تو آج جو ہوٹل بند ہوئے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پختونوں سے سندھیوں کے کوئی معاملات خراب ہو گئے یا سندھی افسران کے یا پیپلز پارٹی کے معاملات خراب ہو گئے. یہ باقاعدہ اس شہر کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر کے سب کی توجہ سب کو الجھا کر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یعنی اگر میرے اختلافات ہیں بھی اس بنیاد پر کہ بچے جو ہے وہ پوری رات ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور سڑکیں گھیر کے بیٹھتے ہیں, تو ظاہر اس کی ایس او پیز بن سکتی ہیں, اور ہمیں اس وقت چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. محسود کو جو ہوا دی گئی, جو سندھی افسران مل رہے ہیں اور جو پولیس کے افسران اور حکومت کے افسران مل رہے ہیں اور اس کو مطلب لیڈر بنایا جا رہا ہے, اور سوتے ہوا جو ہے وہ عرفان اللہ مروت ایکٹیو ہو گیا کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ مہاجر اور باقی قومیتوں کو متصادم کر کے اور بزی کیا جائے.